رومن امپائر کی عظمت کا ذکر کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی اہم ہے اس کے زوال کا، کیونکہ تاریخ ہمیں صرف عروج کی کہانیاں نہیں سکھاتی بلکہ زوال کے اسباب بھی بتاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ رومن امپائر کیسے بکھری اور اس کے زوال کے بعد دنیا کیسے بدل گئی۔ رومن امپائر کے زوال کی کئی وجوہات تھیں، لیکن چند بڑی وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 پر ہے بیرونی حملے۔ بربر قبائل خاص طور پر ویزگوتھز اور ہنز کے حملے رومن امپائر کے زوال کا سبب بنے۔ 410 عیسوی میں ویزگوتھز نے روم پر حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا۔ یہ حملہ ایک ایسی سلطنت کے لیے تباہ کن تھا جو کبھی ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی۔ نمبر 2 پر ہے معاشی بحران۔ رومن سلطنت کی معیشت دھیرے دھیرے کمزور ہو رہی تھی۔ افراط زر، ٹیکس کے بڑھتے ہوئے دباؤ اور وسائل کی غیر مساوی تقسیم نے رومی عوام کو مایوس کر دیا تھا۔ نمبر 3 پر ہے سیاسی افراتفری۔ روم کی سیاست میں بدعنوانی اور قیادت کی کمی ایک بڑی وجہ تھی۔ سلطنت میں مسلسل خانہ جنگی اور حکمرانوں کی بے وفائی نے عوام کا اعتماد ختم کر دیا تھا۔ نمبر 4 پر ہے عسکری کمزوری۔ ایک وقت تھا جب رومی فوج کو دنیا کی سب سے طاقتور فوج سمجھا جاتا تھا، لیکن زوال کے وقت فوج کی طاقت اور ڈسپلن ختم ہو چکا تھا۔ نمبر 5 پر ہے عیسائیت کا عروج۔ بعض مورخین کے مطابق عیسائیت کے پھیلاؤ نے رومن امپائر کے روایتی عقائد اور اقتدار کو کمزور کر دیا، جس سے سماجی اتحاد ٹوٹ گیا۔ رومن امپائر کے زوال کے بعد دنیا نے ایک نئے دور میں قدم رکھا۔ نمبر 1 پر ہے ڈارک ایج۔ یورپ میں رومن امپائر کے بعد ایک دور آیا جسے ڈارک ایج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب علم، فن اور تہذیب کی ترقی رکی ہوئی تھی۔ اور نمبر 2 پر ہے بائزنٹائن امپائر۔ رومن امپائر کے مشرقی حصے نے زندہ رہنے کی کوشش کی اور بائزنٹائن امپائر کے نام سے جانا گیا۔ کنسٹنٹائن اس کا دارالحکومت تھا اور یہاں علم، فن اور تجارت نے دوبارہ عروج پایا۔ نمبر 3 پر ہے اسلامی خلافت کا عروج۔ رومن امپائر کے زوال کے بعد ایک نئی تہذیب کا عروج ہوا۔ اسلامی خلافت بغداد اور قرطبہ جیسے شہر علم، سائنس اور فلسفے کے مراکز بن گئے۔ رومن امپائر ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بھی سلطنت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ عروج کے ساتھ زوال بھی آتا ہے اور کامیابی صرف طاقت سے نہیں بلکہ مضبوط قیادت، اتحاد اور انصاف پر مبنی نظام سے ممکن ہوتی ہے۔